مختصر سی حمد اور صلات کے بعد احکام الجمعہ کے اوپر کچھ گزارشات جاری تھی، انہی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ما ثبت بالسنہ انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطأ امام مالک، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں موجود ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جس شخص نے جمعے کے دن مکمل غسل کیا جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، وراہ اور جمعے کے لیے نکل پڑا اپنی مصروفیات سے، چاہے گھر ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے آفس ہو، فکأنما قدم بدنا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک اونٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ومن رہا فی الساعۃ الثانیہ، اب اس کے بعد جمعے کی گھڑیوں میں سے جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کأنما قرب بقرہ، گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ ومن راہ فی ساعۃ الثالثہ، جو جمعے کی تیسری گھڑی میں آتا ہے فکأنما قرب کبشا، اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے کوئی بکری یا مینڈا یا دمبا اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا۔ ومن راہ فی الساعۃ الرابعہ، جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا چوتھے لمحے میں، چوتھی ساعت میں، چوتھے مرحلے میں، فکأنما قرب دجاجہ، تو اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی پرندہ یا مرغی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربان کی۔ ومن راہ فی الساعۃ الخامسہ، جو پانچویں گھڑی میں مسجد میں آتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، فکأنما قرب بیضا، تو اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے وہ کسی پرندے کے انڈے کو یا مرغی کے انڈے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ فإذا خرج الامام، جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جائیں، حضرت الملائکہ، تو فرشتے مسجد میں حاضری دینے کے لیے پیش ہو جاتے ہیں۔ یستمعون الذکر، وہ ذکر کے لیے اپنی توجہ کرتے ہیں اور آنے والوں کے لیے اندراجات نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں پہ جو مسئلہ پیش ہوا وہ یہ کہ جمعے میں جہاں بھی جمعہ پڑھنا ہو وہاں کوشش کی جائے کہ پہلے پہنچے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے پہلے پہنچنے کی کوشش کی جائے تاکہ جو ثواب عظیمہ ہے وہ مقرر ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیز مقرر کی ہے اس تقرر کے اندر انسان فائدے کو حاصل کرنے والا بنے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کا درجہ انتہائی زیادہ بلند ہے۔ یہ جمعے کا اس قدر اہتمام کیوں کیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابی داود میں، صحیح الجامع میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الجمعۃ اثنتا عشرۃ ساعۃ، جمعے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دن کے 12 گھنٹے بنائے، ان 12 گھنٹوں کے اندر ساعۃ لا یوجد عبد مسلم یسأل اللہ شیئا الا آتاہ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 12 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا رکھا ہے کہ بندہ اللہ سے جب اس کے نام کے ساتھ سوال کر کے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ فَالْتَمِسُوهَا آخر الساعہ بعد العصر، صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو تم لوگ کیا کیا کرو، تم لوگ اسے عصر کے بعد ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کیا کرو، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے یہ جو لمحات ہیں اس میں تم اس دعا کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرو، یہ لمحہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ حتمی کوئی نہیں ہے کیونکہ متعدد لوگوں سے متعدد اقوال مروی ہیں۔ صحابہ کرام میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ عصر سے مغرب کے درمیان جو جمعے کا ٹائم ہے یہ بڑا مقبولیت کا ٹائم ہے، اس میں انسان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرے، اللہ سے سوال کرے، اپنی حاجتوں کا اللہ کے سامنے ذکر کرے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ ان کے درجے کو انتہائی بلند کر دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھی کب جائے گی، ہر ایک جگہ پہ اپنے اپنے حسابات سے
ٹائم کا تقرر کیا جاتا ہے. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں موجود ہے. کہتے ہیں کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ ثم نرجع فنریہ نوازہنا قلت ای ساعۃ قال زوال الشمس. فرمایا کہ ہم نماز پڑھتے تھے جمعے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، پھر ہم واپس آ جاتے تھے، پھر ہم راحت حاصل کرتے تھے اور آرام دیا کرتے تھے اپنے ان اونٹوں کو جس پر پانی کو لادا جاتا تھا. راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ وہ کون سا وقت تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو فرمایا زوال الشمس، سورج کے زوال پذیر ہوتے ہی اول وقت میں نماز پڑھ لیا کرتے. تو سورج کے زوال ہوتے ہی جمعے کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا بالکل جائز ہے، اور شرعی طور پہ بالکل جائز ہے کہ جیسے ہی زوال ہو ویسے ہی جمعے کی نماز پڑھ لی جائے. اب یہاں پر ایک علمی اختلاف ہے اور ایک مختصر سی معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء کرام کے دو طبقات ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے زوال سے پہلے اگر آپ نے خطبہ دیا تو غلط کیا. دوسرا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوراً زوال کے بعد نماز پڑھی تو خطبہ کب دیا؟ جب زوال کے فوراً بعد نماز پڑھ لی تو خطبہ پہلے ہوا ہوگا. یقینی بات ہے کہ پہلے خطبہ ہے پھر نماز ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خطبہ دیا. اس لیے جمعے کے دن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زوال نہیں ہوتا تو یہ غلط بات ہے. زوال تو بالاولیٰ ہوتا ہے، جب تک سورج نکلتا رہے گا مشرق سے اور غروب ہوتا رہے گا مغرب میں، اس وقت تک زوال تو ہوتا رہے گا. طلوع غروب زوال سب ہوتا رہے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے زوال نہیں ہوگا تو غلط بات، زوال تو ہے. اب زوال سے پہلے اگر خطبہ شروع کر دیا جائے تو محققین سلف صالح نے اس کی اجازت دی، کیونکہ نماز شرط ہے زوال کے بعد، اور خطبہ اگر آپ زوال سے پہلے دیں تو اس کو شرع نے جائز قرار دیا ہے. تاہم بعض محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ خطبہ چونکہ نماز کا رکن ہے اور رکن ہوتا ہے جب وقت صلاۃ کا آغاز ہو جائے، اس سے استدلال لیتے ہوئے ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ خطبہ بھی زوال کے بعد ہونا چاہیے. ہم نے پاکستان کے اور مملکہ عربیہ سعودیہ کے کبار علماء اکرام سے رابطہ کیا اس سلسلے میں، اور گزشتہ سالوں میں ہم نے بڑی جد و جہد کی. تقریباً 50 سے اوپر کبار علماء جو پاکستان میں اس وقت، ان میں سے 15-20 تو فوت ہو چکے، ان سے رابطہ کیا اور ان کو پوری صورتحال بیان کری کہ نماز ہو زوال کے بعد، خطبہ شروع ہو جائے زوال سے پہلے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر کوئی ایک بھی کہے ناجائز ہے تو ہم ٹائم بدل دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتے ہوئے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ ہم جمعے کے دن نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم واپس آ جاتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن نماز پڑھتے تھے اور جمعے کی نماز کے بعد جب ہم واپس آتے تھے تو ہمارے گھروں کی دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا. زوال ہوتے ہی فوراً اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، تو جب زوال ہوتے ہی فوراً نماز پڑھی تو خطبہ زوال سے پہلے دیا، چاہے مختصر ہو چاہے مطول ہو. یہ ایک الگ نوعیت ہے. تاہم دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا، لہذا کیا خطبہ زوال سے پہلے دیا جا سکتا ہے؟ تو ہمیں تمام نے یہی کہا کہ جی دیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جمعے کی نماز ہوگی زوال کے بعد. تاہم دوسرا طبقہ جو محدثین کا ہے، علماء کا ہے، مشائخ کا ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ زوال کے بعد ہی خطبہ ہونا چاہیے، ان کا بھی اپنی جگہ موقف راجح ہے، کیونکہ وہ رکن صلاۃ سے رکن خطبہ کو تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں خطبہ اور صلاۃ دونوں زوال کے بعد ہونے چاہیے. اور جو لوگ نماز کو زوال کے بعد اور خطبے میں جواز کے قائل ہیں تو ان کی دلیل یہ حدیث ہے جو صحیحین میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی جمعے کی فوراً زوال کے بعد. اگر خطبہ زوال کے بعد ہوتا تو جب صحابہ ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خطبہ بھی زوال کے بعد ہوا. انہوں نے خطبے کا کوئی ذکر نہیں کیا، نماز کا تذکرہ کیا کہ جمعے کی نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تو دیواروں پہ سایہ نہیں تھا، جمعے کی نماز کی امامت کری اللہ کے نبی نے، ہم پہنچے تو ہم نے ٹائم پوچھا تو بتایا گیا جی زوال ہوتے ہی فوراً اللہ کے نبی نے نماز پڑھا دی. تو معلوم ہوا کہ جمعے کی نماز افضل یہ ہے کہ جتنے جلدی پڑھ لی جائے وہ بہتر ہے، اور زوال کے بعد اولاً وقت میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی بات ثابت ہے. دلیل
بخاری شریف کی جناب ایاس ابن سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سلمہ بن اقوا سے، اور وہ کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے جمعہ کی، ثم نرجع پھر ہم واپس آ جاتے تھے، جمعہ پڑھ کے واپس آتے تھے، اور مسجد یہ نہیں تھی کہ بغل میں ہو، مسجد پورے مدینہ میں ایک ہی مسجد نبوی تھی، ولیس للحیطان فیء یستظل بہ، جب ہم واپس آتے تھے تو ہمیں دو دیواروں کے درمیان کوئی سایہ نہیں ملتا تھا۔ سایہ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زوال ہوا اور نماز ہوئی، کیونکہ جب زوال ہوتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، لہذا فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم نماز سے فارغ ہو کے آتے تھے اور ہمیں سایہ نہیں ملتا تھا، اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کی نماز اول وقت میں پڑھنے کی کوشش فرماتے تھے۔ تو افضل عمل یہی ہے کہ جمعے کی نماز کوشش کر کے اول وقت میں پڑھنی چاہیے، اور اگر خطبہ زوال سے پہلے شروع ہو جائے تو اس میں کوئی ممانعت اس حدیث کی روح سے اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اس کا کوئی تذکرہ خیر نہیں فرمایا ہے، تاہم دوسرا موقف بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بعض محدثین اس بات کے قائل ہیں، تو یہ ان کی فقہ ہے اور ان کی سمجھ ہے، وہ اس سے تعبیر لیا کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کو لیٹ پڑھائے تو کیا وہ جمعہ ہوگا یا وہ جمعہ نہیں ہوگا؟ وہ نماز کو تاخیر کر دے رہا ہے، خطبے کو خوب لمبا کر رہا ہے، یا خطبہ بھی تاخیر سے دے رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے جناب اسماعیل ابن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک حکم ابن ایوب نے ہمیں خبر دی کہ اخر الجمعہ فتکلم یزید الضبی فدخلنا الدار فقال له یزید یا ابا حمزہ قد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأین صلاتنا من صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان اذا كان الحر نبغض بالصلاة واذا كان البرد نبكر بالصلاة ولم يسمع ولكنه قد شهد الامر۔ صحیح بخاری اور سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے۔ ابو خلدہ کہتے ہیں کہ حکم ابن ایوب بصرہ کے امراء میں سے ایک امیر بن گئے، تو جب انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی تو انہوں نے دیکھا کہ جمعے کی نماز میں تاخیر ہوئی۔ اس معاملے پر یزید الصوبانی نے کلام کیا اور کہنے لگے کہ ہم گھر میں داخل ہوئے تو یزید نے ان سے کہا ابو حمزہ، یہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، جناب انس کو خطاب کر کے کہا یقیناً آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہیں؟ آپ صاحب یہ رسول ہیں، آپ فیصلہ کر دیں۔ یہ جو ہمارا امام، ہمارا امیر، ہمارا حاکم ہمیں لیٹ نماز پڑھا رہا ہے، آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، فیصلہ آپ کریں کہ ہماری نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر کی یا جمعے کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا کرتے تھے تاکہ دھوپ میں کمی واقع ہو جائے، دیگر سہولیات نہ ہونے کی بنا پہ، اور جب سردیاں ہوتی تھی تو ہم نماز کو بہت جلدی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پہ جمعے کی نماز لیٹ ہو رہی ہے پھر تو جائز ہے، اور اگر بغیر شرعی عذر کے کوتاہی کی جا رہی ہے تو یہ بات مناسب نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے شہر میں کچھ مساجد ہیں وہاں پر مثل اول کے بعد جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ مثل اول کہتے ہیں جب انسان کا اپنا سایہ اس کے قد سے بلند ہو جائے، اور وہ محدثین کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں عصر کا ابتدائی وقت ہے جس میں اہل حدیث حضرات کی اذان ہو جاتی ہے۔ اب اہل حدیث حضرات کی عصر کی اذان ہو رہی ہے مثل اول میں، اور ان کا جمعہ ادا کیا جا رہا ہے اس کے بعد، تو حدیث کی روح سے بغیر کسی فقہی اختلاف کے وہ جمعہ قضا ہے، اور وہ باقاعدہ جمعے کی قضا کی امامت کر رہے ہیں اور مسجد میں کر رہے ہیں اور خطبے کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، خلاف شرع کام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی پہ طعن و تشنیع کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم اوائل میں جمعہ پڑھیں، ابتدائی وقت میں جمعہ پڑھیں، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جمعے کے دن اذان، اس سلسلے میں کیا حکم ہے کہ اذان ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اب مسئلہ یہ ہے، صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ ان الاذان کان اولا حين يجلس الامام على المنبر یوم الجمعہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلما كان خلافة عثمان
وکثر الناس امر عثمان بن عفان یوم الجمعہ بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك۔ صحیح بخاری اور طبرانی نے اپنی کبیر میں، امام ابو داود اور امام ترمذی نے اپنی اپنی سنن میں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں مسئلہ پیش کیا۔ جناب صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جناب عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعے کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام صاحب آ کر ممبر پر بیٹھ جاتے، لیکن جب جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو لوگ بہت زیادہ ہو گئے اور لوگوں کی کثرت ہو گئی، تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن ایک اور اذان دینے کا حکم دیا جو تکبیر اور جمعے کی اذان کے علاوہ تھی، اسی لیے صحابی نے اسے اذان الثالث کہا کہ تیسری اذان کا حکم دیا، جو مقام زوغاء میں دی جاتی تھی، مسجد میں نہیں دی جاتی تھی، مسجد میں وہ اذان نہیں ہو رہی، وہ مقام زوراء میں کہی جاتی تھی۔ پھر جمعے کی اذان کا معاملہ اسی کے مطابق جاری رہا۔ مسئلہ اصل میں یہ یوں تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر مسجد میں شامل ہوا، اب اس نے اپنی 2 رکعتیں پڑھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں اسے ڈانٹا کہ بھائی یہ کون سا ٹائم ہے جمعے میں آنے کا، پہلے کیوں نہیں آئے؟ وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدمی تھے خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ امیر کون ہے؟ عمر فاروق۔ لیٹ کون آئے ہیں؟ عثمان بن عفان۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار سے آتے ہیں، مسجد میں لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو امام خطبہ شروع کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہم تو جلدی جلدی کر کے آتے ہیں۔ آج جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا خطبہ شروع ہو گیا، تو مجھے اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ میں غسل کرتا جمعے کے دن، میں نے وضو کیا اور میں مسجد میں آ گیا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، فرمایا کہ ایک تو آپ لیٹ آئے ہو، اوپر سے بغیر نہائے آئے ہو، یہ کیا طریقہ کار ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان اتنی سستی کیسے کر سکتے؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر بہت غصہ آیا۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر تھے، تاجر برادری سے تعلق رکھتے تھے، کاروباری مسائل کو سمجھتے تھے، تو ان کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ بات تھی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایک دکاندار اپنی دکان سے آ رہا ہے ثواب کمانے کے لیے، مگر وہ مسجد میں پہنچتا ہے تو خطبہ شروع ہے، اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو پہلے آ رہا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس سے پہلے آ گئے تو امام نے جمعے کا خطبہ شروع کر دیا جو حکم شرعی ہے۔ تو اب ہم کہاں جائیں؟ کیا ہم اپنی دکانیں بند کر دیں کہ کاروبار ہی نہ کریں، جمعے کے بعد ہی جائیں؟ یا دوسری نوعیت یہ ہے کہ کوئی بلانے والا ہمیں بتا دے بھائی تاکہ ہمیں بھی ثواب مل جائے، کیونکہ ہم پہلے بند کر کے آ رہے ہیں، پہلے سے کوشش کر کے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں ثواب نہیں مل رہا اور ہماری اس کے اندر سستی بھی نہیں۔ تو جناب عثمان بن عفان نے مشورہ طلب کیا خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد کہ بھائی کاروباری لوگوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنے کاروبار سے آتے ہیں تو ان کا ثواب نکل جاتا ہے، جبکہ وہ تو پہلے آنا چاہتے ہیں اور ثواب کمانا چاہتے ہیں، سستی بھی نہیں کر رہے، پھر بھی ان کا جو ہے وہ ثواب کم ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو مشورے سے یہ بات طے پائی کہ آپ ایک چبوترا بنوائیں بازار میں اور وہاں پر ایک شخص زوال ہوتے ہی اذان دے دے۔ وہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ خطبے کا وقت ہو گیا ہے، لوگ وہاں سے جلدی جلدی مسجد میں آئیں، مسجد میں آ جائیں گے تو امام صاحب اس کے بعد ممبر پہ بیٹھیں اور اذان ہو جائے۔ تو یہاں سے طریقہ شروع ہوا جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں نے قبول کیا، اور انہوں نے اسے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان میں سنتوں کی اذان کا نام دیا کہ ایک اذان ہوگی سنتوں کی، دوسری اذان ہوگی کس کی؟ جمعے کی۔ تو اب یہ جو پہلی اذان تھی یہ وقت جمعہ کی طرف اشارہ تھا۔ حدیث شریف میں جو مقصد ہے اس حدیث کے مقصد کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلی اذان مسجد میں نہیں ہوگی، یہاں مسجد میں ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ اختلافیہ ہے۔ اگر 2 اذانیں ہونی ہو تو ایک مسجد سے باہر ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ آ جائیں، دوسری مسجد میں ہو تو مسجد میں تو ایک ہی اذان ہوگی جب امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھے، دوسری اذان اگر باہر ہو تاکہ لوگوں کو ثواب کی خاطر پہلے مدعو کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا کوئی ایسی صورتحال ہو کہ لائٹ چلی گئی پورے شہر میں، آواز نہیں جا رہی، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا،
تو ایک تیز آواز والا شخص بازار میں جائے گا اور اونچی جگہ کھڑے ہو کے اذان دے گا تاکہ لوگ سن کے مسجد کی طرف آ جائیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا نماز کے لیے جانا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ ایک رخصتی مسئلہ ہے۔ اگر جمعے میں خطبے سے پہلے لوگوں کو مدعو کرنے کے لیے اذان ہو جائے تو جائز ہے، اور اگر صرف جمعے کی اذان ہو تو بھی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جمعے کی اذان نہیں ہوگی اس وقت تک سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آئیے، سنتیں پڑھیے اور بیٹھ جائیے، چاہے خطبے کی اذان ہو یا خطبے کی اذان نہ ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے اصل میں جمعے کی اذان وہ ہے جس کو شریعہ نے مقرر کیا۔ جناب عثمان نے جو ایک اور اذان شروع کی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس وجہ سے شروع کی تھی تاکہ لوگ مسجد میں پہنچ جائیں۔ آج کل اسپیکر ہے، گھڑیاں ہیں، آسانیاں ہیں، لہذا اگر ایک اذان دی جائے تو یہی سنت کا طریقہ ہے، اور اگر کسی مسجد میں دو اذانیں اس غرض سے دی جا رہی ہیں تو انہیں چاہیے کہ دوسری اذان مسجد میں نہ دی جائے، مسجد کے علاوہ باہر دی جائے۔ اگر کوئی دے رہا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے تو وہ خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے لیے کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت دیکھیے، ابن شہاب کہتے ہیں ان صاحب اپنا یزید اخبرہ انما امر بالتعدین الثالث عثمان حين كسر اهل المدینہ ولم يكن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا مؤذن واحد وكان التعدین یوم الجمعہ حين يجلس الامام۔ جناب صاحب ابن یزید کہتے ہیں لوگوں کی آبادی بڑھنے پر جناب عثمان نے یہ دوسری اذان شروع کی تھی، رسول اللہ کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور جب امام صاحب منبر پہ بیٹھ جاتے بس اسی وقت ایک اذان ہوتی تھی، اس کے علاوہ اذان نہیں ہوتی تھی۔ صحیح بخاری اور سنن نبی داؤد اور امام طبرانی نے اپنی کبیر میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ لہذا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ایک امام ایک مؤذن ہو وہ جمعے کے لیے ایک دفعہ اذان کہے گا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ تاہم اگر کسی جگہ پہ وقفے کے ساتھ ایک اذان دی جا رہی ہے جناب عثمان کے طریقے پر تو وہ جناب عثمان کا طریقہ ضرور ہے، تاہم افضل عمل یہی ہے کہ ایک ہی اذان کہی جائے، غلط آپ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب کوئی شخص جمعے میں آئے اور امام خطبے کے لیے نکل گیا، اب وہ آن کے ڈائریکٹ خطبے میں بیٹھے یا وہ 2 رکعتیں پڑھے، کیا کریں؟ کیا اس کا وہ 2 رکعتیں پڑھنا غلط ہوگا یا اس کا بیٹھنا غلط ہوگا؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم اور نسائی ابن خزیمہ کے اندر موجود، فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین۔ آپ مسجد میں آئے، امام صاحب خطبہ دینے کے لیے نکل گئے، اب وہ ممبر میں کھڑے ہو گئے یا ممبر کی طرف جا رہے ہیں یا نماز کے لیے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے وہ اپنے مصلی کی طرف جا رہے ہیں، کسی بھی طریقے میں ہو، آپ مسجد میں آئے، امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر بھی فلیصلی رکعتین، پہلے 2 رکعتیں سنتیں پڑھیے پھر بیٹھیے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیے۔ قال شعبۃ یوم الجمعہ، امام شعبہ فرماتے ہیں یہ جمعے کے اندر مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں خطبہ شروع ہوگی اب سنتیں نہیں پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، امام صاحب خطبہ دیتے رہے، آپ 2 رکعتیں پڑھیے پھر بیٹھیے، اس کے بغیر نہ بیٹھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جمعے سے پہلے یہ جو 2 رکعتیں پڑھنا ہے جب امام صاحب ممبر پہ ہوں، اب پہلا یہ تھا امام صاحب چلے گئے، اب یہ ہے کہ آپ آئے اس صورت میں کہ اگر خطبہ 12:30 شروع ہوتا ہے، آپ 1 بجے آئے، آپ 1:05 پہ آئے، آپ 1 بجنے میں 5 منٹ پر آئے، اتنی دیر بعد آئے کہ باقاعدہ خطبہ شروع ہو چکا، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ جناب ابن جریج کہتے ہیں اخبرنی عمرو بن دینار انه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر، ایک شخص مسجد میں آیا اس صورت میں کہ اللہ کے نبی منبر پہ براجمان ہو چکے تھے، یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فقال له، آپ نے فرمایا اس کے لیے ارکعت رکعتین، بھائی صاحب 2 رکعتیں پڑھی ہیں جو آپ بیٹھے ہیں؟ قال لا، صحابہ بالکل سچے لوگ تھے، بالکل 1 نمبر سچی گواہی دینے والے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو نہیں پڑھی، میں تو ڈائریکٹ بیٹھ گیا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ارکع، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبے میں اسے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو اور پھر بیٹھو۔ یہاں پہ دلیل اس مسئلے سے مل گئی
کہ امام صاحب خطبے میں ہو اور کوئی شخص آئے تو پہلے 2 رکعتیں پڑھے پھر بیٹھے، اس کے بغیر اس کا بیٹھنا مباح نہیں ہے۔ اس کے اندر انسان کو انتہائی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ خطبے میں امام صاحب کے کھڑے ہونے کی کون سی جگہ ہے؟ کیا امام صاحب نیچے کھڑے ہوں، اوپر کھڑے ہوں، کہاں کھڑے ہوں؟ اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے میں صحیح بخاری اور مصنف عبد الرزاق کے اندر، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حدیث درج کی۔ جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یستند الى جذع النخلہ من سواری المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك الساریہ كحنین الناقہ حتى سمعها اہل المسجد حتى نزل الیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتنقها فسكن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے تو مسجد کے ستونوں کے قریب ایک کھجور کا تنا تھا۔ اللہ کے نبی اس کے اوپر سہارا دے کر اور اس کو پکڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دیتے تھے۔ یہ اس وقت تک کی بات ہے جب تک ممبر نہیں بنا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے جھاؤ کی لکڑی کا ممبر بنوا لیا اور اس کو مسجد میں لا کے لکڑی کا ممبر رکھ دیا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اب اللہ کے نبی نے ممبر پہ خطبہ دیا۔ پہلا خطبہ جب ممبر پہ ہوا تو وہ تنا مچلنے لگا جس سے اللہ کے نبی ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، وہ لکڑی کا تنا رونے لگا اور اس میں سے بے چین اونٹنی کے بچے کے بلبلانے کی سی آواز آ رہی تھی جو باقاعدہ لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی کہ اس لکڑی میں سے آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بے چین اونٹنی کا بچہ بلبلاتا ہے، اپنی ماں کی تلاش میں روتا ہے، اس طرح کی اس لکڑی سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وہ آواز سنی تو آپ اپنے ممبر سے نیچے اتر گئے اور جا کے اس لکڑی کو اپنے گلے سے لگا کے دبایا، وہ اس وقت سے خاموش ہو گیا، پھر وہاں سے آواز نہیں آئی۔ تو موجودہ جو مملکہ عربیہ سعودیہ ہے یعنی سعودی عرب ہے، مسجد نبی کے اندر آج بھی وہ ستون موجود ہے، اس کو بعد میں ستون میں چن دیا گیا اور وہ لکڑی کا تنا اب ستون کے اندر بند ہے، گویا کہ باہر سے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ ستون کہاں ہے۔ تو وہ ستون کو بند کر دیا گیا اور ممبر لکڑی کا بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو گئے۔ لہذا کھڑے ہونا اور لکڑی کے ممبر پہ کھڑا ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ ہو مکمل شریعت پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أما بعد عن عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قائدا فقال انظروا إلى هذا الخطيب قائدا وقال الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما أما بعد صحیح مسلم اور سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، جناب کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا جناب عبد الرحمن ابن ام حکم بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر اور بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ اس صحابی رسول نے جب امام کو دیکھا، کیونکہ امام حاکم ہوتے تھے، دیکھا کہ یہ ممبر پر بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہا ہے، جمعہ دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے بیٹھ کر، اور عذر شرعی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو ذرا آدمی کو، یہ آدمی بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں جو حکم دیا وہ یہ سورہ جمعہ آیت نمبر 11 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، ان لوگوں نے جب تجارتی قافلے کو دیکھا، أَوْ لَحْوًا انفضوا، تو وہ مال کی خبر سن کے کھسک گئے اس مال کی طلب کے لیے،
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو اکیلا منبر پہ کھڑا چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے۔ تو جمعے کے اندر افضل بات یہ ہے کہ خطیب صاحب کو کھڑے ہو کے خطبہ دینا چاہیے۔ ایک رواج چل گیا ہے لوگوں کہ بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، حالانکہ عذر شرعی نہیں ہوتا، تو یہ غیر مناسب عمل ہے۔ اگر عذر شرعی ہو اور دوسرا کوئی شخص نہ ہو تو بیٹھ کے تقریر کر سکتا ہے، بیٹھ کے خطبہ دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور رواج ہے کہ تقریر پہلے بیٹھ کے کرتے ہیں پھر خطبہ کھڑے ہو کر دیتے ہیں، یہ شریعہ میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ممبر بنوایا تو کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور عام کوئی بات کرنی ہو، گفتگو کرنی ہو خطبہ جمعہ کے علاوہ تو آپ ممبر کو باہر رکھ کے اس پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ممبر لکڑی کا اسی لیے بنوایا جاتا ہے کہ یہ موویبل ہوتا ہے، اس کو جب چاہے جہاں چاہو اٹھا کے لے جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کبھی کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو اس کو اٹھا کے بیچ میں لے جاتے تھے، کہیں اور لے جاتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے۔ لیکن جب خطبے کی بات آتی تو خطبہ ہمیشہ کھڑے ہو کے دیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر شرعی عذر ہو تو شرعی عذر کی بنا پہ جہاں اللہ نے بہت ساری معافیاں رکھی ہیں وہاں یہ بھی معافی ہے کہ اگر کوئی کھڑا نہ ہو سکتا ہو اور اس کے پاس کوئی قائم و مقام بھی نہ ہو تو وہ بیٹھ کر اپنا خطبہ یا تقریر کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خطبہ کھڑے ہو کر ہی دینا مشروع ہے۔ اب خطبے کتنے دینے چاہیے؟ ایک، دو، یا ایک سے زیادہ، یا تین؟ دو سے زیادہ کتنے خطبے ہونے چاہیے؟ جناب جابر ابن سمورہ کہتے ہیں جالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأيت يخطب الا قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں بہت زیادہ رہا ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں اور آپ کو دیکھتا رہا ہوں، آپ پہلا خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے، دوسرا خطبہ دیتے اور پھر اتر کے نماز پڑھا دیا کرتے۔ صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد کی صحیح روایت۔ لہذا یہاں پتہ چلا کہ جمعے کے دو خطبے ہونے چاہیے، پہلا خطبہ ہو اس کے بعد امام بیٹھے، باقاعدہ بیٹھے، پھر کھڑا ہو اور دوسرا خطبہ دے۔ ایک رواجن مروجن عمل ہے کہ امام اٹھک بیٹھک کرتا ہے، جس طرح اٹھک بیٹھک کرتے ہیں اس طرح امام صاحب پہلے خطبے کے بعد بیٹھے اور فوراً کھڑے ہو گئے، ایک رسم ادا کی۔ یہ رسم نہیں ہے، پہلے خطبے کے بعد باقاعدہ بیٹھ جاوے پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے۔ دونوں خطبوں میں کیا فاصلہ ہونا چاہیے یا فوراً شروع ہو جانا چاہیے؟ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ مرتین بینہما جلسہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر کچھ دیر کے لیے باقاعدہ بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کا ہے، لوگ ان حدیث پر قیاس کرتے ہوئے عیدین میں دو خطبے دیتے، دو خطبے عیدین میں ثابت ہیں، جمعے میں دو خطبے، کیونکہ ہر جگہ جمعے کا ذکر آ رہا ہے، لیکن جب عید کی نماز ہو تو دو خطبے نہیں ہوں گے، وہاں پر ایک خطبہ ہوگا، عید میں ایک خطبہ اور جمعے میں دو خطبے، دونوں کے درمیان فاصلہ۔ عید میں چونکہ خطبہ ہی ایک ہے لہذا امام کو بیٹھنے کا چکر ہی نہیں اور ممبر کا بھی چکر نہیں، کیونکہ عید کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ممبر پسند ہی نہیں کیا، ممبر منگوایا ہی نہیں، ممبر لکڑی کا تھا، موویبل تھا، ہر جگہ لے جایا جا سکتا تھا، مگر عیدگاہ میں اللہ کے نبی نے ممبر نہیں منگوایا، زمین پہ کھڑے ہو کے خطبہ۔ لہذا سنت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کیا جائے، کھڑے ہو کر زمین پر خطبہ دیا جائے اور اسی کا لحاظ کیا جائے۔ اور جب جمعے کا معاملہ ہو تو جمعے کے لیے اللہ کے نبی نے ممبر بنوایا، ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کی۔ اس ممبر کا مقصد کیا ہے؟ آواز تھی نہیں، اسپیکر تھے نہیں، دور تک آواز نہیں جاتی تھی، لوگ زیادہ مسلمان ہوئے ماشاءاللہ، مسجدیں بھر جاتی تھی۔ ممبر اس لیے بنوایا گیا کہ امام جو کچھ کہہ رہا ہے وہ لوگوں کو سنائی دے، اونچی جگہ سے بولے گا تو آواز بھی آئے گی، دکھائی بھی دے گا امام کہ امام کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ اس لیے امام کو کہا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرو تاکہ جو تم وعظ اور نصیحت کر رہے ہو وہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے اور لوگوں کو پتہ بھی چلے اور لوگ اس کو سن کر اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ بھی کریں۔ اس لیے یہ ممبر بنوایا گیا اور لوگوں کو کھڑے ہو کے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس ممبر کی اصل کیا ہے؟ سنن اربع میں آپ دیکھیے، سنن نسائی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں،
تم لوگ اس طرح نماز پڑھا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تربیت کر کے دکھائی. کہاں پر؟ ممبر پہ کھڑے ہو. اس ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا. جب سجدے کی باری آئی تو ظاہر ہے ممبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نیچے اترے، ممبر کی جڑ میں کھڑے ہوئے اور ممبر پہ سجدہ کر کے دکھایا اور لوگوں کو اشارہ کیا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے تاکہ تعلیم لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کی اصلاح ہو. تو ممبر کا مقصود یہی ہے کہ یہاں سے اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی چاہیے اور قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرنے چاہیے. اب انشاءاللہ الرحمن ایک اس کا آخری حصہ تھوڑا سا بچ گیا جس میں جمعے کے دیگر مسائل ہیں. کوشش تو آج تھی مگر ٹائم چونکہ پورا ہو گیا لہذا زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ اس کے اوپر بات ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما ہوا اپنے جمعے کی مکمل حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے جمعے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.